سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ بیسواں باب 19ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور پھر اس نے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج پاک ماں کلیسیا پوری دنیا میں روح القدس کے نزول کی عید مناتی ہے۔ خدا باپ جس نے کائنات کو بنایا، خدا بیٹا جس نے کائنات کو بچایا اپنا خون بہا کر، اور روح جس کا مسیح خداوند نے وعدہ کیا تھا آج کے دن نازل ہوتا ہے۔ تو آج ہم بڑی خوشی و شادمانی کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، جوش کے ساتھ خداوند کے حضور میں آئے ہیں تاکہ روح القدس کی نزول کی عید کو منا سکیں اور خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں عید پینتیکوست مسیح خداوند کے مردوں میں سے اٹھنے کے 50 دن کے بعد منایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 دن مسلسل مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے ہیں اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، انہیں مشن کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ ایک نئے مشن کو پورا کرنے پائیں۔ یہ عید سعود کے 10 دن کے بعد اور ایسٹر کے 50 دن کے بعد عید منائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کلیسیا کا جنم دن ہوتا ہے۔ جب روح القدس ملتا ہے تو کلیسیا کی پیدائش ہوتی ہے، کلیسیا کا جنم دن ہوتا ہے، نئی کلیسیا وجود میں آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے یروشلم میں رہنا ہے تب تک جب تک روح القدس نہ ملے۔ انتظار کریں، تیاری کریں، دعا کریں، یروشلم میں رہیں، اور میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ پہلی بات، روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے شاگردوں نے یسوع مسیح پر بھروسہ رکھا کہ ہمارے استاد نے ہمیں یہاں پر رہنے کا حکم دیا ہے، یہاں پر ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے خدا کے کلام پر بھروسہ رکھا، توکل رکھا، ایمان رکھا، اور وہ یروشلم میں سارے ٹھہرے رہے۔ دوسری بات یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہی کہ روح القدس کے لیے اس کا انتظار کرو، انتظار کرو، اور انہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ روح القدس حاصل کرنے کے لیے روح القدس کا انتظار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات کہ وہ اکٹھے ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ سارے ایمانداروں کی وہاں پر جماعت اکٹھی تھی، وہ اکٹھ میں تھے، رفاقت و شراکت میں تھے، اکٹھے مل کر دعا کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ غور کرتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو شاگردوں میں پہلی جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اکٹھ ہے، ایکا ہے، یونٹی ہے، اتحاد ہے، رفاقت و شراکت ہے، اور وہ اکٹھے ایک جگہ پر جمع تھے۔ دوسری بات،
کہ وہ کٹھے مل کر دعا کر رہے تھے، کٹھے مل کر دعا کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیے جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں اکٹھ میں تو خدا اپنے روح القدس کو نازل کرتا ہے۔ جب مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ جب مل کر دعا کرتے ہیں خدا کی محبت کو پہچان پاتے ہیں۔ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جان پاتے ہیں۔ جب مل کر دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے مشن کو پہچانتے ہیں۔ جب مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا سے طاقت و قوت پاتے ہیں خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ دعا تو ضروری ہے کرنا، جہاں بھی کریں گے خدا آپ کی دعا کو سنے گا، مگر جب ہم کلیسیا کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں اکٹھے گرجا گھر میں آتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ 100 کی تعداد میں لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا اس دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کے گھر میں اکٹھے آتے ہیں، کلیسیا کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، ایمانداروں کی صورت میں کہ ہم اکٹھے جائیں گے تو ہم اکٹھے مل کر ایک خاندان کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں، ایمانداروں کی صورت میں خدا کو جو دعا کریں گے، کوئی بھی جو رکاوٹ ہوگی خدا دور کرے گا، کوئی بھی پریشانی ہوگی خدا دور کرے گا اور خدا اپنے روح القدس کو ہم پر نازل کرے۔ اس لیے ہم سب مل کر اکٹھ میں آ کر جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اکٹھے دعا کرنے سے ہم خدا کے حضور میں ایک خاندان ہونے کا ذکر کرتا ہے کہ ہم ایک ہیں، بپتسمے کے ذریعے ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ تو اکٹھے دعا کرنے سے جو ہے یسوع مسیح نے کہا اس پورے پچھلے ہفتے میں دعا کی کہ اے خدا جیسے آپ اور میں ایک ہیں یہ بھی سب ایک ہو جائیں، ایک بن جائیں، ان میں اتحاد ہو، ان میں یونٹی ہو، یہ اکٹھ میں آ جائیں تاکہ یہ ہمیشہ تجھ زندہ خدا پر ایمان رکھیں اور زندگی کا تجربہ کریں، تیری محبت کو پہچان پائیں۔ تو شاگرد جو تھے مل کر دعا کر رہے تھے، تو یہاں وہ روح القدس کو حاصل کرتے ہیں۔ روح القدس کو کیسے حاصل کیا؟ مل کر دعا کرنے سے۔ جب مل کر دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور میں جھکتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں پر اپنا روح القدس نازل کرتا ہے۔ دوسرا، جب ہم صبر کرتے ہیں تو یاد رکھیں صبر کا پھل ملتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر دے نال خدا جڑا کامیابیاں عطا کردا ہے، صبر دے نال مشکلاتاں حل ہوندیاں نے، صبر دے نال ساڈی جڑی ہے دعاواں سنیاں جاندیاں نے تے سانوں کامیابیاں ملدیاں نے۔ صبر کرنا بڑا ضروری ہے۔ صبر جڑا ہے تے شاگرداں نے بھی یروشلم دے وچ ٹھہرے رہے اور صبر کیا، انتظار کیا، یسوع مسیح کے کلام پر بھروسہ رکھا۔ اور جب ہم بھی اپنی زندگی میں کسی چیز کا صبر کرتے ہیں نا تو خدا ہمیں اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے تو صبر کرنا اور برداشت کرنا، انہوں نے صبر کیا، ٹھہرے رہے، اکٹھے رہے اور انہوں نے روح القدس کا تجربہ کیا۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں ہمیشہ صبر جڑا ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا، برداشت تے صبر۔ جڑا انسان صبر کر گیا، جڑا انسان برداشت کر گیا، وہ زندگی کا تجربہ کر دیا۔ اکثر انسان کو مشکل ہوتا ہے نا کسی کی بات کو برداشت کرنا، کسی دی گل تے عمل تے جڑا ہے وہ صبر تے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس فوراً جواب دینے کی کوشش کرنے ہاں، کسی نے گل کی ہے انہیں 2 گلاں میریاں بھی سنتا میں بھی یہ سنا تو مجھے سکون نہیں آنا۔ تو اسی صبر کرنا سیکھیے، انتظار کرنا سیکھیے تے خدا جڑا ہے وہ حکمت دنائی دینا ہے تے روح القدس دے نال تحفے دے نال نواز ہے۔ سانو روح القدس دا تحفہ ملتا ہے، برکت ملتی ہے صبر کرن دے نال تے خدا تے بھروسہ رکھن دے نال۔ مسیح خدا من خود فرماتے کہ جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو کر، یعنی جماعت کی صورت میں، اس لیے آج کلیسیا جو ہے جب اکٹھی ہو کر دعا کر رہی تھی تو کلیسیا کا جنم دن ہوتا ہے، روح القدس ملتا ہے، یہاں سے کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کلیسیا کا جنم دن ہے، کلیسیا یہاں سے بنتی ہے اور سارے رسول مقدسہ مریم کے ساتھ مل کر دعا کر رہے تھے۔ کس کے ساتھ؟ مقدسہ مریم ان کے درمیان میں تھی۔ اور جب صلیب پر یسوع مسیح نے اپنے شاگرد دیکھ تیری ماں اور ماں سے کہا دیکھ تیرا بیٹا، اسی وقت شاگرد اپنے گھر میں لے گیا، اپنے ساتھ لے گیا اور مقدسہ مریم شاگردوں کے ساتھ رہی، ان کی رہنمائی کرتی رہی، مدد کرتی رہی، مل کر دعا کرتی رہی۔ اور کیا ہوا؟ مقدسہ مریم کے ساتھ مل کر دعا کرنے سے وہ روح القدس کا تجربہ کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم ان کے ساتھ تھی، مقدسہ مریم
ان کے ساتھ مل کر دعا کر رہی تھی تو روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ مقدسہ مریم کے ساتھ عقیدت، مقدسہ مریم کے ساتھ محبت، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اس سے ہم خدا کے قریب اور خدا کی محبت کو پہچان پاتے ہیں۔ جیسے الزبات نے مریم کا سلام سنا تو روح القدس کا تجربہ کرتی ہے، محبت کا تجربہ کرتی ہے کہ اس کے بطن میں بچہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے، خوشی کا تجربہ کرتی ہے مقدسہ مریم کی آواز سننے سے، وہ روح القدس سے بھر جاتی ہے۔ تو مقدسہ مریم اس کے خاندان کے لیے روح القدس لانے اور روح القدس کا تجربہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح شاگردوں کے ساتھ جب مل کر دعا کر رہی ہے تو شاگرد روح القدس کا تجربہ کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم علیہ السلام زکریا کے گھر میں جاتی ہیں تو خاندان روح القدس کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب ہم مقدسہ مریم سے عقیدت رکھتے ہیں تو مقدسہ مریم کی عقیدت کے ساتھ اس کی شفاعتوں کے ذریعے ہم بھی اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں روح القدس کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ اس دنیا میں مقدسہ مریم کے ذریعے آیا ہے، روح القدس کی قدرت سے، روح القدس کی طاقت سے آیا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی عقیدت کو دکھانا ہے، پیار کرنا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ خدا کی محبت کو پہچان سکیں۔ جب وہ مل کر دعا کرے تو ایک دم جو ہے روح القدس جو ہے آگ کے شعلوں کی صورت میں شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ مختلف لوگ تھے، مختلف کلچر کے لوگ تھے، شہروں علاقوں کے لوگ تھے، قبیلوں کے لوگ تھے، ان کی زبانیں فرق تھی، ان کا کلچر فرق تھا، ان کا رہن سہن فرق تھا۔ جب روح القدس ملا ہے تو سب کو ایسے لگا کہ یہ میری زبان بول رہا ہے۔ جب روح القدس ملا تو سب کو ایسے لگا کہ یہ میری زبان بول رہا ہے، سب کو ایک دوسرے کی سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ یاد رکھیں روح القدس ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور روح القدس کی زبان کون سی ہے؟ کیسے ایک دوسرے کو سمجھ آتی ہے؟ بہت دفعہ ہم اپنی زبان میں بات کریں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایک دوسرے کی تیری سمجھ نہیں آ رہی منو، تینوں میں سمجھ نہیں پا رہا، تیری سمجھ نہیں منو آنی۔ کیوں؟ سانو اپنی زبان سے بھی ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں پاتے ایک دوسرے کو، تم انہیں سمجھ نہیں پا رہا، جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں سانو ایک دوسرے کی اج بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ روح القدس دی تیری زبان ہے، وہ محبت دی زبان ہے۔ جدوں اسی روح القدس دی زبان بولاں گے نا تو پھر سانو ایک دوسرے دی سمجھ آئے گی۔ محبت دی زبان جدوں ساڈے وچ محبت دی زبان ہوئے گی تو پھر ایک دوسرے دی سمجھ آئے گی، ورنہ سانو گھراں دے وچ ایک دوسرے دی سمجھ نہیں آنی، معاشرے دے وچ ایک دوسرے دی سمجھ نہیں آنی، کسی بھی جگہ تے سانو ایک دوسرے دی سمجھ نہیں، سمجھ ایک دوسرے دی ادوں آئے گی جدوں ساڈی زبان محبت دی زبان ہوئے گی۔ تے روح القدس نے جی سانو زبان دیتی ہے وہ محبت دی زبان ہے، سارے ایک بولی بول رہے تھے اور سب ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، کیونکہ روح القدس ان پر نازل ہوا تھا۔ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں ہو تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ روح القدس زبان جو ہے وہ محبت کی زبان ہے۔ پرانے عہد میں جب بابل کا برج بنایا گیا تو ان میں کیا ہوا؟ ڈویژن ہو گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور غرور اور تکبر نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا، الگ کر دیا۔ غرور تکبر سانو ایک دوسرے تو الگ کرتا ہے۔ انہاں بابل کا برج بنایا گیا، جی اسمان تک پہنچا گے، ساڈے طرح دا کوئی نہیں ہو سکتا، ساڈے تو وڈا کوئی نہیں ہو سکتا، ساڈے تو سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا، ساڈے طرح دا ہور کوئی نہیں، اسی سب تو بہتر ہاں۔ غرور تے تکبر آ گیا، اپنے چ غرور آ گیا، تے کی ہویا؟ انہاں دی زبان دے اختلاف پڑ گیا اور سارے ایک دوسرے تو الگ ہو گئے۔ جدوں بھی انسان دی زندگی غرور تے تکبر آندا نا، انسان وہ خاندان ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے، وہ زندگیاں ٹوٹ جاندیاں نے۔ یاد رکھو غرور تکبر انسان دے زوال دا ذریعہ، جدوں غرور تکبر انسان دے زوال آ جاتا ہے، ایک گندا سبب بنتا ہے۔ تے حلیمی تے محبت جڑی ہے نا انسان نو جوڑ دیے، تے روح القدس دی زبان جڑی ہے محبت دی زبان سی۔ اس وجہ تو اے خدا مجھے روح القدس عطا کر، روح القدس کی زبان عطا کر، تاکہ میں ایک دوسرے کو سمجھ پاؤں، ایک دوسرے کی سمجھ آ پاؤں، کیونکہ محبت کی زبان ہمیں جوڑتی ہے، الگ نہیں کرتی۔ محبت کی زبان سانو جوڑ دیے، کسی نہ بھی محبت نہ گل کرو، پیار نہ احترام نہ گل کرو گے نا تے جوڑ جاؤ گے، نفرت نہ گل کر کے دیکھو گے نا تے ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے۔ اس واسطے محبت کی زبان بولنی سیکھیے، تے محبت کی زبان جہی ہے اور روح القدس کی زبان ہے۔ یہ روح القدس کے تحفے سانو ملتے ہیں،
روح القدس سے تحفے ملتے ہیں، روح القدس سے پھل ملتے ہیں، جہاں محبت ہے، صبر ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، یہ سانو مہربانی ہے، عاجزی ہے، حلیمی ہے، اے محبت ہے پھل جڑے نے نا روح القدس سے پھل اے سانو روح القدس تو ملتے ہیں۔ گلاطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہمیں روح القدس کے جو پھل ہیں، محبت ہے، صبر ہے، یہ ہمیں مانگ رہے خدا مجھے روح القدس کے پھل عطا کر، تاکہ میری زندگی جو محبت ہوئے، صبر ہوئے، برداشت ہوئے، عاجزی ہوئے، حلیمی ہوئے، مہربانی ہوئے، ایمانداری ہوئے، صداقت ہوئے، انصاف ہوئے، سچ ہوئے۔ سانو روح القدس کے پھل منگن کی ضرورت ہے اپنی زندگیاں دے وچ۔ روح القدس جڑا ہے وہ نعمتاں نے، تحفے نے، وہ جڑا حکمت ہے، اے خدا سان مجھے روح القدس عطا کر تاکہ مجھے حکمت ملے، تیرے بیدوں کو سمجھ پاؤں، تیری باتوں کو سمجھ پاؤں، تیرے کلام کو سمجھ پاؤں، زندگی کے مشن کو سمجھ پاؤں۔ سمجھ اے خدا روح القدس جو نعمت ہے سمجھ وہ مجھے عطا کر، تاکہ میں اچھے فیصلے کر پاؤں، اچھے فیصلے کر پاؤں، اچھی باتوں کا چناؤ کر سکوں، اچھی چیزوں کا چناؤ کر سکوں، زندگی کیسے جینی ہے اس کو سمجھ پاؤں۔ یہ روح القدس کی مدد سے ممکن ہے۔ ہمیں سمجھ بھی آئے گی، ہمیں حکمت بھی آئے گی، مشورت بھی آئے گی، صلاح بھی آئے گی، دوسروں کو مشورہ دینا، دوسروں کی مدد کرنا، کیسے ہم دوسروں کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ جس میں روح القدس ہے وہی دوسروں کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، جو اچھا فیصلہ کر پائے گا۔ کیسے؟ جس میں روح القدس ہوگا، خدا کا روح القدس ہوگا، وہ اچھا فیصلہ کر پائے گا، اچھا چناؤ کر پائے گا۔ ہماری زندگیوں میں اچھا چناؤ نہیں ہوتا، فیصلہ چنگا کرنا چاہنا چنگا نہیں ہوتا، اچھا چیزاں چنا چاہنا ہوتا نہیں، کیونکہ ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر فیصلے بھی چنگے ہون گے تے چنگیاں چیزوں کا چناؤ بھی ہوئے گا، چنگیاں گلاں کا بھی چناؤ ہوئے گا۔ ہنوں روح القدس منگن کی ضرورت ہے۔ خدا نے روح القدس ہمیں عطا کیا۔ روح القدس ہمیں یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یسوع سے نے کہا کہ روح القدس تمہیں ساری سچائی کے بارے میں بتائے گا، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتائے گا اور سمجھائے گا۔ روح القدس تمہاری رہنمائی کرے گا۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، خدا نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا ہمارے لیے مددگار بھیجا ہے، روح القدس بھیجا ہے، پاک روح بھیجا ہے۔ اور پاک روح کا مطلب ہے ہمیں پاک کرتا ہے۔ یاد رکھیں، پاک روح کیا کرتا ہے؟ ہمیں پاک کرتا ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں ہوندیاں رہندیاں نے، گناہ ہوندے نے، روح القدس دے نال اسی ہونے ہاں پاک۔ خدا سانو دوبارہ تو پاک کرتا ہے تاکہ اسی جڑے رہے۔ جدوں بھی اسی روح القدس ہی رہنمائی نہ چلنے ہاں تے خدا سانو اچھیاں راہاں تے لے کے جاندا ہے، ساڈی مدد کرتا ہے۔ روح القدس سانو پاک کرتا ہے، روح القدس سانو یسوع نال جوڑدا ہے، روح القدس ساڈی رہنمائی کردا ہے تے روح القدس سانو سکھاندا ہے۔ روح القدس دسدا ہے ساڈے اپنے گناہاں دے بارے چ۔ روح القدس ساڈی رہنمائی کردا ہے کہ اسی اپنے اندر جھانکیے تے اپنے آپ کو جانیے۔ روح القدس دسدا ہے کہ اسی صرف دوسرے نوں نہ ویندے رہیے بلکہ اپنی زندگی نوں بھی پرکھیے۔ روح القدس ساڈی رہنمائی کردا ہے عدالت دے بارے چ کہ انسان تیرا حساب ہونا ہے، وہ دے واسطے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھ تے خدا دی مرضی نو پورا کر۔ روح القدس سانو سکھاندا ہے ساڈی زندگی دے بارے چ، دنیا دے بارے چ، عدالت دے بارے چ تے سچائی دے بارے چ۔ روح القدس سانو دوسرے دے نال جوڑتا ہے، ایک دوسرے سانو ہمیشہ جڑا ہے روح القدس دی رہنمائی نہ، تاکہ جڑا روح القدس دی سندا ہے وہ دوسرے نوں پیار کرتا ہے، جڑا روح القدس نوں اپنی زندگی چ خوش آمدید کہندا ہے وہ ہمیشہ دوسرے دی سپورٹ کرتا ہے، طاقت بندا ہے، آواز بندا ہے۔ سانو ہمیشہ اپنی زندگیاں دے وچ روح القدس دی رہنمائی نہ چلنا چاہیے۔ خدا سانو کلیا چاہتا ہے۔ مسیح خدا روح القدس میں بہت سی جو ہیں ہمیں سمبل اور نشان نظر آتے ہیں۔ جب مسیح خدا بپتسمہ لیا تو روح القدس جو ہے کبوتر کی مانند یسوع پر نازل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں بہت سی بائبل مقدس میں نشانات ہیں جو ہم روح القدس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل پاک میں مسیح خداوند جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا مردوں کے جڑنے کے بعد، تو اس نے سب سے پہلے کہا تمہیں سلامتی، تمہیں سلامتی، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ یسوع مسیح نے انہیں یہ نہیں کہا، نہ تو ان کی غلطیاں بتائی ہیں، نہ ان پر جو ہے وہ الزام لگایا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ سب بھاگ گئے، نہ ان کی غلطیاں بتائی ہیں، نہ گناہ بتائے ہیں، نہ انہیں بلیم کیا ہے، کچھ نہیں، بلکہ کیا کہا
تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور جس کے گناہ تم معاف کرو اس کے۔ تو یاد رکھے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو پھر ہی ہم خدا کی سلامتی کا تجربہ کرتے ہیں۔ ریئل سلامتی ہماری زندگیوں میں تب آتی ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، تب تک ہمیں سلامتی نہیں ملتی۔ ہماری زندگیوں میں سلامتی نہیں، سلامتی نہیں آگی، زندگی چ خوشحالی نہیں، پریشانی ہے، میں خوش نہیں، پریشان ہاں، سلامتی نہیں ملی آگی، خوشی نہیں ملی آگی، برکت نہیں ملی۔ کیوں؟ سلامتی میری زندگی چ کیوں نہیں، میرے گھر چ کیوں نہیں؟ یسوع مسیح نے تو کہا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ تو ریئل سلامتی کیسے ملے گی؟ ریئل سلامتی سانو کس طرح ملے گی؟ جب ہم دوسروں کو یسوع نے جس کے گناہ تم معاف کرو اس کے معاف کیے گئے ہیں۔ تو معاف کرنے سے ہمیں زندہ یسوع کی سلامتی ملے گی ہماری زندگیوں میں، ورنہ بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، کنفیوز رہیں گے، زندگی میں سمجھ نہیں پائیں گے زندگی کو۔ تو ریئل سلامتی ہر کوئی تب حاصل کرے گا جب وہ دوسروں کو معاف کرے گا۔ تو اسی دوسرے کو معاف کرنا ہے، معاف کریں گے تو خدا دی سلامتی نو حاصل کر پاواں، معاف کریں گے تو زندگی دا تجربہ کر پاواں گے، معاف نہیں کریں گے تو یسوع مسیح جی میں سلام دیا وہ سلامتی سانو نہیں ملے گی جب تک معاف نہیں کریں۔ تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ تو معاف کرنے سے ہم زندہ یسوع کی سلامتی کا تجربہ کر پائیں گے۔ اور جس میں تم روح القدس لو، تو روح القدس کا ملے گا، برکت کا ملے گا سلامتی جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو ہمیں روح القدس کا تجربہ کریں گے۔ تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کلیسیا کا جنم دن ہوتا ہے اور آج کے دن جو ہے روح القدس نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، اکٹھ میں رہنے کی ضرورت ہے، اتحاد میں رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں اتحاد ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جس طرح اتحاد میں تھے تو انہوں نے روح القدس کا تحفہ پایا ہے، تو ہم بھی اتحاد میں رہیں گے تو خدا کی برکتوں کو پہچان پائیں گے اور اپنی زندگی میں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ جس طرح شاگرداں نے کیتا تے روح القدس ملیا، اسی بھی اپنی زندگی کے صبر نو تھامے رکھیے تے برداشت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تے پھر خدا کو برکتاں پائیے۔ مسیح خداوند مسیح نے